सस्सी का भाई जीवन, जो कि रात को नीरल के बंदों के साथ सरहद पार कर रहा होता है, उसी वक्त एएसपी अरसलान छापा मारता है और एएसपी अरसलान जीवन को देख लेता है और जीवन भागने लग जाता है। एएसपी अरसलान जीवन को रोकता है कि रुक जाओ, लेकिन जीवन खौफ से भागता जाता है और पीछे मुड़ के नहीं देखता। जब जीवन नहीं रुक रहा होता और एएसपी अरसलान गोली चला देता है, वो जीवन को जाके लगती है और जीवन मौके पर ही दम तोड़ जाता है। जीवन, जो कि सस्सी का भाई है, सस्सी और उसका बाप बहुत परेशान होते हैं कि जीवन रात भर से घर नहीं आया होता। सस्सी अपने बाप से पूछती है कि अब्बा, जीवन का कुछ पता चला कि वो कहाँ है, रात को वो क्यों नहीं आया घर। एसएचओ जामदाद जब थाने में आता है तो इसके सामने कुछ लोग जमीन पर बैठे होते हैं। वो हवलदार से पूछते हैं कि ये बंदे यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। वो कहते हैं, जनाब, एएसपी अरसलान ने रात सरहद पार छापा मारा था। लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे थे, यहाँ सरहद के पार जा रहे थे। जो उनका सरबराह था वो तो वहाँ से फरार हो गया है और एक लड़के को गोली लगी है, वो मौके पर ही दम तोड़ गया है। और बाकी ये लोग हैं जो यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, एएसपी ने यहाँ पर ले आया है। और वो लड़का जीवन, जो हेडमास्टर का बेटा था, वो मौके पर ही मर गया है। सस्सी और इसका बाप जीवन के लिए बहुत परेशान होते हैं कि वो रात भर से घर नहीं आया होता। इतने में शोर शराबा होने लग जाता है। सस्सी कहती है, शोर किस चीज़ का है। वो दरवाज़ा खोलती है तो इसे चारपाई पर अपने भाई की लाश नजर आती है और वो रोने लग जाती है कि किसकी लाश है। लोग उनके घर में आते हैं और वो चाय पे रख देते हैं। सस्सी उसके मुंह से कपड़ा उठाती है तो वो जीवन की लाश होती है और सस्सी रोने लग जाती है, कहती है, अब्बा, ये क्या हो गया हमारे साथ, मेरे भाई को किसने मारा, ये तो यहाँ से सही गया था, इसे क्या हो गया है। ये कहकर सस्सी रोने लगती है और इसका बाप भी रोने लग जाता है कि उसका अकलौता बेटे को क्या हो गया है। कोई कहता है कि इसे पुलिस ने मारा है। ये बात सस्सी सुन लेती है और वो अपने दिल में रख लेती है कि उसके भाई को पुलिस ने नाहक मारा है, उसका भाई बेकसूर था। एएसपी अरसलान अपने सब इंस्पेक्टर से पूछता है कि वो लड़का कौन था। सब इंस्पेक्टर कहता है कि वो तो हेडमास्टर का इकलौता बेटा था और वो तो इन कामों में कभी भी शरीक नहीं हुआ, उसकी कभी भी शिकायत नहीं आई इस थाने में। वो एक शरीफ लड़का था, पता नहीं वो कैसे मीरल के बंदों में फंस चुका था, उसे फंसाया गया है, वो एक मासूम लड़का था। ये सुनकर एएसपी बहुत चौंक जाता है कि वो हेडमास्टर से मिल चुका था, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो कहता है कि काश वो लड़का वहाँ पर ना होता और उसकी गोली से वो ना मारा जाता। इधर सस्सी और इसका बाप गम से निढाल होते हैं। इधर उसके जनाजे को लेकर आ जाते हैं और जनाजे को जब लेने लगते हैं तो सस्सी रोने लग जाती है कि मेरे भाई को ना ले जाओ, और उसका बाप निढाल हो जाता है और एक बंदा उसके बाप को उठाता है। सस्सी चीखती रह जाती है लेकिन उसके भाई जीवन को ले जाते हैं। इधर मीरल अपने बंदे असलम को पकड़ के उसे सजा दे रहा होता है कि बता वो बंदे कैसे पकड़े और एएसपी के हाथ कैसे आए और जीवन को कैसे गोली लगी, तुम वहां पर मौजूद थे, तुम्हें मुकाबला करना चाहिए था, बाकी मुझ पर छोड़ देते, मैं सारी बात को संभाल लेता। असलम कहता है, जनाब, पुलिस ने एकदम ही छापा मार दिया, हमें संभलने का मौका ही नहीं दिया। वहीं पर जीवन को एएसपी ने गोली मार दी और ये बातें सारे उसकी दोस्त सुन रहा था। वो कहता है कि मेरा तो नुकसान हो गया है। मीरल कहता है, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारी दोस्ती की खातिर किया है, वरना मुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं थी। उसका दोस्त बात बदल जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम ये काम बाद में कर लिया करेंगे, अभी ये काम हम बंद कर देते हैं। इधर एएसपी को जीवन की मौत का बहुत दुख होता है और वो फैसला करता है कि वो जीवन के बाप को उसका पुरसा देने जाएगा, उसकी ताज़ियत करेगा, उससे गलती हुई है और वो इस बात को तस्लीम करता है और सब इंस्पेक्टर से समझाता है, जनाब, आप वहाँ पर मत जाएं, वो बहुत गुस्से में हैं, इलाके के लोग बहुत गुस्से में हैं, आप वहाँ पर ना जाएं। अच्छा, अगर आपने जाना है तो नफरी भी आपके साथ जाएगी। वो कहता है, नहीं, मैं वहाँ पर ताज़ियत करने के लिए जा रहा हूँ, एज अ पुलिस ऑफिसर बन के नहीं जा रहा, मैं सिर्फ अरसलान बन के जा रहा हूँ उनकी ताज़ियत के लिए। सब इंस्पेक्टर कहता है कि जनाब, ठीक है, अगर आपने जाना है तो आपके कुछ एहलकार हम सब आपके हिफाजत करेंगे, सिविल कपड़ों के हम पूरे इलाके में फैल जाएंगे ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। वैसे मैं फिर भी कहूँगा कि आप वहाँ पर ना जाएं, वो बहुत गुस्से में हैं।
ادھر نوری حویلی واپس آتی ہے تو پیرل سرکار اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنی سہیلی کو پرسہ دے آئی ہو، اس کو تسلیاں دے آئی ہو۔ وہ کہتی ہے ہاں میں اسے تسلیاں دے آئی، لیکن میں اس کی تسلیاں واپس بھی لے آئی۔ ان کا بہت بڑا غم ہے، ان کا اکلوتا بیٹا اور اکلوتا بھائی کی جان گئی ہے، وہ ایک معصوم لڑکا تھا۔ پیرل سرکار کہتا ہے جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو اس کی سزا دی جائے گی، وہ سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ انہوں نے ایک معصوم لڑکے کی جان لی ہے، میرے علاقے میں ایسا نہیں ہو سکتا، اگر تم کہو تو میں اس کا خرچہ فکس کر دوں۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ غیرت مند لوگ ہیں، وہ کبھی بھی آپ سے پیسے نہیں لیں گے، وہ کسی کا احسان نہیں لے سکتے۔ ادھر سسی اپنے بھائی کو یاد کر کے بہت اداس ہوتی ہے، وہ باتیں یاد کر رہی ہوتی ہے جب جیون اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری کی شادی کر دوں گا اور اس گھر میں صرف میری حکومت ہوگی۔ جب وہ بہن بھائی دونوں ہنس بول رہے ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں کتنی خوشیاں ہوتی ہیں۔ ادھر ایس ایچ او جانداد میرل سرکار کو اپنی وفاداری کا ثبوت دینے آیا بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے علم میں نہیں تھا، اسے لا علم رکھا گیا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اے ایس پی نے اسے کہیں بھیجا ہوا تھا، اسے تو کسی بھی بات کا پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کا وفادار ہوں۔ میرل کہتا ہے میں تمہاری کسی بھی بات کا یقین نہیں کر سکتا، تم ایک بے وفا انسان ہو، تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ انکوائری بٹھا لیں۔ وہ کہتا ہے انکوائری تو بٹھا لوں گا، اگر تمہارا دھوکہ ثابت ہوا تو تمہاری قبر میں خود تمہارے ہاتھوں سے کھدواؤں گا اور تمہیں یہیں پر دفن کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جو سزا آپ دیں گے مجھے قبول ہے۔ یہ سب اس اے ایس پی نے کیا ہے، آپ ہوم منسٹری سے بات کریں، اسے یہاں سے ٹرانسفر کریں، پھر میں ہی ہوں گا اور آپ کا راج ہوگا اس علاقے میں۔ ایسے جو جانداد کہتا ہے کہ آپ پیرل سرکار سے بات کریں کہ وہ آگے بات کریں۔ وہ کہتے ہیں میں نے کی تھی لیکن میں نے ساری بات بابا کو نہیں بتائی کیونکہ اس میں میرے بھی بندے شامل تھے اور یہ بات بابا کو نہیں پتا، تم نے بھی انہیں کوئی بات نہیں بتانی۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کہیں میں ویسے کروں۔ ادھر اے ایس پی جب جیون کے گھر تعزیت کرنے جاتا ہے تو اس کے باپ سے ملتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ وہاں پر گاؤں کے سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ کوئی سسی کو بتاتا ہے کہ وہی پولیس آفیسر آیا ہے جس نے جیون کو گولی ماری تھی۔ سسی بہت غصے میں آ جاتی ہے اور قابو سے باہر ہو جاتی ہے اور وہ آتی ہے اور اس ارسلان کو، اے ایس پی ارسلان کو بہت زور سے تھپڑ مارتی ہے سب کے سامنے اور کہتی ہے کہ تم میرے بھائی کے قاتل ہو، تم نے میرے معصوم بھائی کو مارا ہے، تمہیں کبھی بھی سکون نہیں میسر ہوگا، تم اپنی ساری زندگی میں بے سکون رہو گے، میری بد دعا ہے، تم کبھی بھی خوشی حاصل نہیں کر سکو گے، تم نے میرے معصوم بھائی کو مارا ہے، تم کبھی اپنی زندگی میں سچی خوشی نہیں حاصل کر سکو گے۔ جیون کا باپ اپنی عورتوں کو بلاتا ہے کہ سسی کو یہاں سے لے جاؤ، اسے سنبھالو۔ وہ عورتیں سسی کو وہاں سے لے جاتی ہیں اور اے ایس پی اس کے باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اسے الوداع کہہ کے وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ وہ عورتیں سسی کو وہاں سے لے جاتی ہیں اور اے ایس پی اس کے باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اسے الوداع کہہ کے وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ اے ایس پی جب تھانے میں آتا ہے تو اس کے پاس آئی جی کی کال آتی ہے اور کہتا ہے کہ اے ایس پی ارسلان تم نے کیا کیا ہے، یہاں علاقے کے لوگ تم سے بہت زیادہ ناراض ہیں اور تمہاری یہ پہلی پوسٹنگ ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری پہلی پوسٹنگ میں کوئی مسئلہ ہو، تمہاری شکایت ہوم منسٹری تک میں نہیں چاہتا کہ آپ کی پہلی پوسٹنگ میں کوئی مسئلہ ہو۔ رات کو سسی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آپ نے اس اے ایس پی کو اس گھر میں گھسنے کیوں دیا، وہ قاتل ہے میرے بھائی کا، آپ نے کیوں آنے دیا۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ بے شک اس نے میرے بیٹے کو گولی ماری ہے لیکن وہ یہاں پر اس تعزیت کے لیے آیا تھا، کوئی بھی پولیس والا گولی مار کے کبھی بھی اس گھر میں نہیں آتا، مجھے وہ ایک اچھا انسان لگتا ہے، ایک اچھا آفیسر ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی جیون رات کے اندھیرے میں اس وقت اس سرحد پہ کیا کر رہا تھا، کیسے پہنچا وہ۔ سسی کہتی ہے مجھے نہیں پتا، جہاں بھی تھا جیون اسے پھنسایا گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ جیون وہاں پر موجود ہی نہ ہو اور پولیس نے اسے مار دیا ہو، پولیس تو کسی کی لاش کسی پہ ڈال دیتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میرا بھائی وہاں موجود ہوگا، مجھے علاقے کے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ پھنسایا جا رہا ہے، اگر میرا بھائی وہاں پر تھا بھی تو میرے بھائی کو پھنسایا گیا تھا۔ اے ایس پی سسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، جب وہ جیون کی تعزیت کے لیے گیا تھا تو اسے سسی نے تھپڑ مارا تھا اور اسے بہت سی باتیں سنائی تھی، بس وہ یہی افسوس لے کے سو جاتا ہے۔
کہ اس سے غلط ہو گیا۔ ایس ایس پی اس معاملے کو سلجھانے کے لیے بیرل سرکار کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کی میں انکوائری کے لیے اتنی دور سے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ جو بھی واقعہ ہے آپ کے اے ایس پی کی وجہ سے ہے، آپ نے اسے نہیں بلایا، وہ آیا نہیں یہاں پر۔ وہ کہتا ہے جناب وہ ابھی آنے ہی والا ہے۔ ایسا جو جاندار سب انسپیکٹر کو بلواتا ہے تو اسے کہتا ہے جی صاحب۔ وہ کہتا ہے واہ آج تو تم مجھے عزت دے رہے ہو، ویسے بھی اس تھانے میں میں نے رہنا ہے، سب نے چلے جانا ہے یہاں سے، پھر میں ہی کام آؤں گا تمہارے۔ وہ کہتا ہے جناب مجھے اے ایس پی اسٹور روم میں بھیجا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے آج تمہارے اے ایس پی کی پیشی ہے، اس نے جو گولی مار کے بندہ مارا ہے نا، آج بیرل سرکار کے پاس پیشی ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اب تو اس تھانے میں ہی رہوں گا۔ اتنے میں اے ایس پی آ جاتا ہے اور بیرل سرکار کہتا ہے کہ تم نے ہمارے بندے جیون کو گولی ماری ہے، لوگ تم سے بہت غصے ہیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے گولی ماری ہے لیکن میں اپنی ڈیوٹی پر تھا، وہاں پر ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی تھی اور میں نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ پہلے تو آپ نے ایس ایس پی آپ نے یہاں آ کے اچھا کیا، میں نے یہاں حویلی والوں سے کچھ تفتیش کرنی تھی۔ اتنے میں بیرل سرکار کو غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور بیرل سرکار بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایس ایس پی کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ یہاں کے لوگوں سے تفتیش کو؟ کہتا ہے ہاں کیونکہ اس بیرل سرکار کا خاص بندہ اسلم وہاں دیکھا گیا ہے اور اب وہاں سے فرار ہے، اب مجھے یہاں پر انویسٹیگیشن کرنی ہے، بتاؤ بیرل سرکار کہ تمہارا وہ بندہ اسلم کہاں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اگر اسلم زمین کی تہہ میں بھی موجود ہوگا تو میں اسے نکال لوں گا۔